تقوی کا حاصل یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضری اور اس بات کی خلش کہ میں کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا جو میرے مالک اور خالق کی مرضی کے خلاف ہو. یہ تڑپ، یہ خلش، یہ چبھن، یہ دکھن جب دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو اسی کا نام تقوی ہے. اور یہ ہوتی ہے اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق جتنا قوی ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، جتنا تصور اللہ تبارک و تعالی کا دل میں مضبوط ہوگا اتنا ہی تقوی بڑھے گا. جب آدمی کے دل میں ہر وقت یہ سمایا ہوا ہے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار مجھ پر نعمتوں کی بارش کر رہا ہے، میرا پروردگار مجھے تکلیفوں سے بچا رہا ہے، میرا پروردگار مجھے جگا رہا ہے، مجھے سلا رہا ہے، مجھے کھلا رہا ہے، مجھے پلا رہا ہے. سارے دن کی کیفیات جو انسان کے اوپر گزرتی ہیں، جب سب کا تصور کرتا ہے کہ یہ میرے پروردگار کی طرف سے ہو رہی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہوتا ہے. اس تعلق سے اس کی خشیت پیدا ہوتی ہے، اس خشیت کے نتیجے میں تقوی پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے قرآن میں جو بار بار یہ حکم دیا ہے وہ اس لیے کہ بندے کی منزل مراد اس دنیا میں یہ ہے کہ تقوی اس کے اندر ہو جائے پیدا تقوی پیدا ہو جائے. یہی سارا منزل مقصود ہے انسان کی زندگی کی. پیسہ تو کما لیتا ہے انسان، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، جانور بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کھانے پینے کے اسباب مہیا فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو لباس بھی بہت اچھا دیا ہے. ہمارے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض جانوروں کو جو لباس اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کے آگے مانچسٹر اور ڈنکا شائر کے حسین لباس جو ہیں وہ ہیچ در ہیچ ہے. لومڑی کی کھال ہے اور بھیڑیے کی کھال ہے، یہ انسان فخر کے طور پر استعمال کرتا. تو ایسا لباس جانوروں کو بھی دے دیا اللہ تبارک و تعالی نے. تو کھانے کو جانوروں کو بھی مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے، لباس مل رہا ہے، اوڑھنے بچھانے کو سامان مل رہے ہیں. لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فضیلت دی ہے، یہ شف المخلوقات بنایا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے ہر کام میں اپنے پروردگار کی خوشنودی کو مد نظر رکھے. یہی واحد ذریعہ فضیلت ہے انسان کا تمام مخلوقات کے اوپر کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تصور اس کے دل میں رہے، اللہ تعالیٰ کا خیال رہے، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی کی فکر میں رہے، اپنے ہر قول میں، فعل میں، حرکت میں، سکون میں. یہ تقویٰ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان بھی ایک عجیب واسطہ بنایا. آگے بھی قرآن نے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. اور وسیلے کے معنی ہے نیک عمل. کوئی بھی نیک عمل ہو وسیلہ ہے. چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل بھی اگر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے قرب پیدا کرنے والا ہے. رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے عطا فرمایا کہ تاکہ یہاں اس میں انسان کے نیک اعمال کی تعداد عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جائے، اور جتنا نیک اعمال کی تعداد بڑھے گی اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھے گا، تقویٰ کے اندر اضافہ ہوگا.
یہ جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تم متقی بن جاؤ، اس لیے روزے فرض کیے گئے۔ ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، ان کے اندر تمہیں تقوی پیدا کرنا تمہارے لیے پیش نظر یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہتے یہ ہیں کہ اس رمضان کے ذریعے تقوی پیدا ہو۔ کیسے پیدا ہو؟ کہ رمضان سے پہلے جو زندگی گزر رہی تھی وہ اس میں زیادہ تر فکر جو ہے وہ دنیاوی معاملات کی تھی، کھانا پینا، کمانا اور سونا جاگنا، اسی کے گرد ساری زندگی گھوم رہی تھی دنیاوی مصروفیات کے اندر۔ اب رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اچھا اب کھانا بند کر دو، پینا بند کر دو، اپنی خواہشات کے اوپر روک لگاؤ، کھانے کی خواہش پر روک لگاؤ، پینے کی خواہش پر روک لگاؤ، جنسی خواہش پر روک لگاؤ۔ کیوں لگاؤ؟ اس لیے لگاؤ کہ ہم کہہ رہے ہیں، ہم نے کہا، تو بس یہ ہے ہماری حکم کی تعمیل۔ یہ وسیلہ ہے اتنا عظیم کہ جب بندے نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اپنی خواہشات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، کس کے لیے چھوڑ دیا؟ اللہ کے لیے چھوڑ دیا کہ میرے اللہ نے منع کیا، میں نہیں کروں گا۔ اور الحمدللہ جو روزہ رکھنے والے مسلمان ہیں وہ اتنے پکے ہوتے ہیں روزے کے اندر کہ اگر کوئی ہزاروں روپے کی بھی پیشکش کرے کہ روزہ توڑ دو، کبھی نہیں توڑے گا، کوئی مسلمان توڑے گا نہیں، اس واسطے کہ اس نے اللہ کے لیے رکھا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ اے اللہ، میں بھوک کی جو تپش ہے وہ برداشت کر رہا ہوں، اس لیے برداشت کر رہا ہوں، اور پیاس کی تپش ہے اس کو اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ آپ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما کر مجھے جہنم کی تپش سے بچا لیں، جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ یہ گرمی مجھے منظور، اس گرمی میں پیاسا رہنا مجھے منظور، اس حالت میں بھوکا رہنا مجھے منظور، لیکن آخرت کی جو آگ ہے، آخرت کی جو بھوک ہے، آخرت کی جو پیاس ہے، اے اللہ میرے بس سے باہر ہے، لہذا اپنے فضل و کرم سے مجھے یہاں پر اس روزے کو قبول فرما لیجئے، اور وہاں مجھے اپنے فضل و کرم سے جہنم سے نجات عطا فرما کر اپنے قرب کا مقام عطا فرمائیے، جنت عطا فرمائیے، اپنے رضا کامل عطا فرمائیے۔ بندہ اس لیے روزہ رکھ رہا ہے، اور تو ایک وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک عظیم وسیلہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا کہ جب بندہ اس نیت سے روزہ رکھ رہا ہے، اس لیے مشقت برداشت کر رہا ہے کہ میں اللہ تک پہنچوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وسیلہ بنا دیتے ہیں اپنے ساتھ تعلق کے مضبوط ہونے کا اور تقوی کا۔ اور اس کے علاوہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفلی عبادتوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ایسا رکھ دیا کہ کوئی گیا سے گیا مسلمان ہو لیکن رمضان کے اندر کچھ نفلی عبادتوں کی اس کو توفیق ہو جاتی ہے۔ نفلی عبادتیں، رات کو تراویح تو ہے ہی، ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے رضا فرمایا کرتے تھے کہ تراویح میں 20 رکعتیں ہوتی ہیں، اور 20 رکعتوں کے معنی 40 سجدے، 40 سجدے، اور ہر سجدہ بارگاہ الہی میں جب بندہ سر ٹیک کر سجدہ کرتا ہے اپنے پروردگار کو، تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بندہ اپنے پروردگار سے قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں۔ جب سجدہ کر دیا، پیشانی زمین پر رکھ دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں
سب سے زیادہ قرب اللہ جل جلالہ کے ساتھ سجدے کی حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ سجدہ کرو اور پاس آ جاؤ، سجدہ کرو اور پاس آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ تو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ سجدہ قرب کا ذریعہ ہے۔ تو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کے اندر ہر مسلمان جو تراویح پڑھتا ہے تو 20 رکعتیں مزید پڑھتا ہے۔ 20 رکعتوں کی کیا معنی؟ 40 سجدے زیادہ کرتا ہے۔ تو 40 مقامات قرب اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر بندے کو عطا فرما دیا۔ تو رمضان کا مہینہ ہم جیسے بھٹکے ہوئے لوگوں کو، جو رمضان سے پہلے بھٹکے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالی سے دور ہو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی کی خیال سے، اس کے تصور سے، اس کی فکر سے، اس کے ذکر سے دور ہو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی ان کو گھیر کر رمضان کے اندر لے آتا ہے کہ ہمارے قریب آ جاؤ، ہم سے جو تم دور بھر کے جا رہے ہو ہمارے قریب آؤ، کچھ نیک اعمال زیادہ کرو، نیک اعمال زیادہ کرو گے تو وسیلہ تمہیں ملے گا، مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ ملے گا، اس سے تقوی پیدا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کچھ سلسلہ ایسا رکھا ہے، سلسلہ کچھ ایسا رکھا ہے کہ جب جیسا کہ اس آیت میں فرمایا کہ تقوی حاصل ہوتا ہے وسیلے سے، یعنی نیک عمل سے۔ جو بھی نیک عمل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اس سے تقوی پیدا ہوگا، تھوڑا ہو زیادہ ہوگا۔ نماز پڑھی اللہ کے لیے تو اس نماز پڑھنے سے، نماز پڑھنے کا لازمی خاصہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرے گی، لازماً کرے گی۔ ہو نہیں سکتا اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نماز کے ذریعے تعلق پیدا نہ ہو۔ کوئی بھی نیک عمل کرے گا اللہ کے لیے کرے گا، اخلاص کے ساتھ کرے گا، دکھاوا مقصود نہیں ہوگا، شہرت مقصود نہیں ہوگی، تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہوگا، ایک تعلق قائم ہوا۔